کراچی والوں کے لیے خوشخبری، سندھ حکومت کا پیر سے پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ پیپلز بس سروس 27 جون سے کراچی کی سڑکوں پر دوڑے گی۔ وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ شجیل انعام میمن کا ٹویٹ۔ 250 بسوں پر مشتمل منصوبے کی 240 بسیں کراچی میں چلائی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں 120 بسیں شہریوں کی سہولت کے لیے تیار۔ پیپلز بس سروس کا پہلا روٹ ملیر ماڈل کالونی سے ٹاور تک مقرر۔ دعا زہرا کی عمر کا تعین پھر ہوگا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ مبینہ اغوا کے مقدمے میں مزید تفتیش کا بھی حکم۔ سیکریٹری صحت کو میڈیکل بورڈ سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریمارکس یہ کہ بچی کو کراچی لے کر آئیں یا لاہور میں میڈیکل کرائیں، یہ پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے۔ عدالتی فیصلے پر خوشی ہوئی۔ دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کا کہنا ہے کہ دوبارہ تحقیقات شفاف ہوگی۔ جبران ناصر کو بھی انصاف ملنے کی امید۔ کیس کی تفتیش بالکل درست کی گئی، ہر پہلو کو دیکھا گیا۔ تفتیشی افسر شوکت شاہانی کا دعویٰ، کہا ظہیر حفاظتی تحویل میں ہے۔ لڑکی کے بیان کے بعد ظہیر پر اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا، لڑکی اپنی مرضی سے گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کاپی سامنے آنے کے بعد مزید جائزہ لیا جائے گا۔ شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر لڑکی نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں لیلا نے بھائی پر شادی کے نام پر فروخت کرنے کا الزام لگا دیا۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ، آئی جی، ایس ایس پی ایسٹ اور عمر کوٹ کو نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت تک لیلا اور ماموں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس کو حکم دے دیا۔ ملزمان کی گرفتاری اب صرف فنگر پرنٹ کی دوری پر۔ کراچی پولیس نے اسٹریٹ کرمنلز کی گرفتاری کے لیے جدید طریقہ اپنا لیا۔ ناکوں پر ملزمان پولیس کو چکمہ دے کر نہیں بھاگ سکیں گے۔ ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کے لیے پولیس کو جدید آئی پیڈ فراہم کر دیا گیا۔ سافٹ ویئر میں ملزمان کا تمام کرمنل ریکارڈ موجود۔ فنگر پرنٹ حاصل کر کے صرف 1 منٹ میں تمام عمالنامہ سامنے آ جائے گا۔ آئی پیڈ میں انسٹال سافٹ ویئر کے ذریعے گاڑی اور موٹر سائیکل کے چھیننے اور چوری ہونے کا بھی اسپاٹ پر ہی پتہ لگایا جا سکے گا۔ اسٹیل ٹاؤن شالطیف پولیس نے جدید ڈیوائس کے ذریعے چیکنگ بھی شروع کر دی۔ جدید ڈیوائس تمام تھانوں کو دیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کو مبینہ رقم کے عوض پاسپورٹ کے اجرا کا انکشاف۔ پاسپورٹ کی درخواست کس نے اور کیوں منظور کی؟ ایف آئی اے پاسپورٹ سرکل نے ڈائریکٹر پاسپورٹ ساؤتھ سے 1 سالہ ریکارڈ مانگ لیا۔ صدر میں تعینات 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی تفصیلات طلب کر لی۔ عدالتی احکامات کے تحت نادرا شناختی کارڈ پر پاسپورٹ اجرا کے پابند ہیں۔ مشتبہ درخواستوں کو شہریت کوائف کی تصدیق کے لیے متعلقہ اداروں کو روانہ کیے جانے کے قواعد ہیں۔ کہ الیکٹرک کی طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کو 10 دہائیاں پیچھے دھکیل دیا۔ جنریٹر اور یو پی ایس مہنگا ہونے پر گرمی کے ستائے شہری۔ کھجور کے درخت سے بنے دستی پنکھے خریدنے پر مجبور۔ لوڈ شیڈنگ کی بدترین صورتحال سے صنعت کار بھی پریشان۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی شبیر منشا کہتے ہیں، بجلی اگر مزید مہنگی ہوئی تو صنعتیں چلانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ سے بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی، آڈرز مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ وزیر اعظم کا کراچی کا 3 گھنٹے کا مختصر دورہ۔ پی اے ایف بیس فیصل پر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات۔ ایم کیو ایم وفد نے بھی خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو گورنر سندھ کی تقرری کے حوالے سے تحفظات بتا دیے۔ وزیر اعظم کو سندھ حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات جاری۔ آج 11ویں جماعت کے طبیعت کا پرچہ لیا گیا۔ نقل کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ناظم امتحانات انور علیم خانزادہ راجپوت آج بھی مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ، پولنگ کل ہوگی۔ کراچی بھر کے افسران کی مختلف اضلاع میں الیکشن ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ کراچی رینج کے افسران متعلقہ افسران کی مدد کے لیے بیک اپ پر موجود ہوں گے۔ ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا کی ڈیوٹی میرپور خاص، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو گھوٹکی بھیج دیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ عمران خان کشمور میں ڈیوٹی دیں گے۔
کراچی کا تاریخی سب سے بڑا مزدور کنونشن ریٹائرمنٹ پروگرام، منظور احمد ملح کو روایتی بلوچ پگڑی پہنائی گئی۔ تاریخی کنونشن میں مزدوروں کو ایوارڈ کی تقسیم۔ آئی بی اے سٹی کیمپس گارڈن کے 2 روزہ کانفرنس، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک، سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کی شرکت۔ پاکستان میں ریگولیشن سیاست میں استعمال ہوتا ہے، فواد چودھری کا خطاب۔ مصدق ملک نے میڈیا ریگولیشن لوگوں کی آواز بند کرنے کا طریقہ کار قرار دے دیا، کہا عام آدمی کو اب سوشل میڈیا کی شکل میں آواز ملی ہے، اب وہ بولتا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش 75 روپے کے کرنسی نوٹ کا ڈیزائن جعلی قرار دے دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وضاحت آ گئی۔ مرکزی بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کی 75ویں یوم آزادی پر یادگاری بینک نوٹ کا ڈیزائن جعلی ہے۔ چائنیز کنسورشیم کے 2.30 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خبروں پر روپے کی قدر میں بہتری۔ انٹر بینک میں ایک ہفتے میں ڈالر 1 روپے 27 پیسے سستا ہو کر 207 روپے 48 پیسے پر بند ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 74 کروڑ ڈالر کمی سے 8.23 ارب ڈالر رہ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی 7 روز میں ڈالر سمیت دیگر کرنسیز سستی ہوئی۔ ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 209 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں یورو 4 روپے سستا ہو کر 219 روپے کا ہو گیا۔ بازار حصص میں 7 روز میں سرمایہ کاروں کو 140 ارب روپے کا نقصان ہو گیا۔ غیر ملکی کارپوریٹ نے 52.60 لاکھ ڈالر مالیت کے حصص فروخت کیے۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس 1089 پوائنٹس کی کمی سے 41,050 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 7,000 ارب سے گھٹ کر 6,862 ارب روپے رہ گئی۔ کراچی میں عید قربا کی گہما گہمی، مختلف شہروں سے 2 لاکھ سے زائد جانور سہراب گوٹ منڈی پہنچ گئے۔ شہریوں کی بھی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے منڈی میں ڈیرے، خریداروں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ۔ دوسری جانب منڈی میں جانوروں کی سجاوٹ کا سامان بھی موجود۔ جانوروں کی مالائیں، کڑے، جھومر عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ منڈی کو 24 گھنٹے نگرانی کے لیے 200 CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ATM بھی نصب کر دیے گئے۔ کراچی میں سبزیوں کی منمانی قیمتیں، سرکاری قیمت پر سبزی فروخت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیاز 60 کی بجائے 80 روپے کلو میں فروخت، ٹماٹر 60 کی بجائے 80 روپے میں ملنے لگے۔ دھنیا پودینے کی گڈی 10 روپے سے 15 روپے تک دستیاب۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے انتخابات روک دیے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ باڈی بلڈنگ فیڈریشن شیخ فاروق اقبال گروپ نے PSB کو انتخابات کے لیے خط لکھا تھا۔ شیخ فاروق اقبال گروپ پہلے دیگر فیڈریشن کے ساتھ اپنے معاملات طے کرے۔ شیخ فاروق اقبال کئی ماہ قبل باڈی بلڈنگ کی عالمی تنظیم کو اپنا استعفیٰ بھیج چکے ہیں۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں صبح اور رات میں بوندا باندی متوقع، شہر میں گرمی کا راج، درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 65%، شہر میں مغربی سمت سے ہوا کی رفتار 10 سے 12 ناٹیکل مائل ہے۔ کلفٹن کی کینوس آرٹ گیلری میں نمائش کا آغاز ہو گیا۔ نمائش میں مختلف آرٹسٹ کے فن پارے توجہ کا مرکز۔ لاہور کی مصورہ اور ویژول آرٹسٹ کی منفرد تخلیقات نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے فروغ کے لیے امریکہ کی کاوش، فن کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات پر جمی برف پگھلانے کے لیے پاک بھارت فلم سازوں کی مشترکہ فلم سیریز شروع کرا دی۔ امریکی قونصل خانے میں قسط وار فلم کتنے دور کتنے پاس کے پہلے ویژن کے پریمیئر کا انعقاد، 8 دستاویزی فلمیں ریلیز کے لیے تیار۔